अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया नियाजी और यह है पीटीवी से वॉइस ऑफ ओवरसीज़। इस्लामाबाद में कन्वेंशन ऑफ ओवरसीज़ का शानदार इनेकाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इस हुकूमत से एफिलिएशन की एक बेहतरीन मिसाल है। दुनिया भर से तारिकीन वतन की बहुत बड़ी तादाद इस कन्वेंशन में गई। ये वो लोग हैं जो न सिर्फ अपने मुल्क की मैशत को मजबूत कर रहे हैं बल्कि वो दियार गैर में अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो हम इस सब पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि उस कन्वेंशन में क्या हुआ, क्या हैपनिंग रही, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के क्या ओपिनियंस थे, बहुत से वज़रा ने शमूलियत इख्तियार की, उन्होंने क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी उन्होंने खिताब किया, उनके क्या क्या बयान थे, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे मुस्तकिल तज्ज़िया निगार अमजद नवाज साहब ने कन्वेंशन ऑफ ओवरसीज़ के हवाले से मखदूम तारिक उल हसन जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन ओवरसीज़ हैं, उनसे बात की और उनका इंटरव्यू लिया इस सारी कन्वेंशन के हवाले से। तो देखिए इस लिंक में। मखदूम तारिक उल हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका पीटीवी को टाइम देने का, और मैं गुजारिश करता हूं कि इन जो कन्वेंशन चल रहा है और जो यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं उनके बारे में आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाइए। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है कि वो ओवरसीज़ को अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं और बेहद ख्याल करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह उन्होंने ओवरसीज़ को वोट का हक लेके दिया, और इसी तरह से अभी हम ओवरसीज़ पॉलिसी जो है वो इंशाल्लाह इस महीने में फाइनल करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम एक ऑनरशिप सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। जिस तरह 23 मार्च 14 अगस्त को लोगों को तगमे दिए जाते हैं, इसी तरह से ओवरसीज़ को उनकी खदमात के सिले में हम एक ऑनरशिप दें। इसके अलावा हम एक थिंक टैंक बनाने चाह रहे हैं 50 लोगों का, जो पूरी दुनिया से एक ऐसा बोर्ड होगा जो हमारी मिनिस्ट्री को अपनी तजावीज़ देगा। उन तजावीज़ की रोशनी में हम काम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की हदायत पे हमने जो वोट का राइट आप लोगों को दिया है उसके क्लोजर की तरफ जा रहे हैं कि किस तरह से वो वोट मुमकिन हो सके कि वो डाला जाए। और चूँकि अपोजिशन बहुत ज़्यादा खौफज़दा है इस हवाले से कि जो भी ओवरसीज़ वोट जब डलेगा तो ये ओवर 90% जो है ये पीटीआई और खान साहब का वोट होगा। तो इसके अलावा हम और बहुत से ऐसे काम हैं जो कर रहे हैं जिसमें इंतहाई इम्पोर्टेंट ये है कि हम वन विंडो ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। हम ओवरसीज़ के लिए एक जगह पे तमाम दफातर ला रहे हैं ताकि जब भी वो आएँ अपनी शिकायत लेकर या उन्हें कोई काम हो तो वहाँ पर ही उनका जो मसला वो हल किया जा सके। जब आप बात करते हैं ओवरसीज पॉलिसी की या ओनरशिप की, तो उससे आपकी क्या मुराद है? बेसिकली जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जो हमारी हुकूमत कर रही होती है, तो पूरी दुनिया में एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसे पॉलिसी का नाम दिया जाता है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी, इस तरह एक ओवरसीज़ की पॉलिसी होती है जिसे डॉक्यूमेंट किया जाता है, जो गवर्नमेंट का मंशूर होता है और जो वो काम कर रहे होते हैं वो हम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने जो पूरी दुनिया से कंसल्टेशन की है, हमने कंसल्टेंट मंगवाए, उनसे बैठ के जो हमने तैयार की है। हमने अभी जो ये ओवरसीज़ कन्वेंशन हो रहा है इसमें हम ओवरसीज़ लोग जो हैं उनसे हम मशावरत करेंगे ताकि हम उनको उन बोर्ड लें, उनको बताएं कि ये हम पॉलिसी बनाने चाह रहे हैं, उसके ये खदोखाल है, उसमें जो चीज़ें वो ऐड कराना चाहेंगे हम उसकी उनकी राय के मुताबिक उनको भी ऐड करेंगे। कन्वेंशन ऑफ ओवरसीज़ के हवाले से जो बाहर से मुख्तलिफ ममालिक से हमारे पाकिस्तानीज़ आए हुए थे उन्होंने भी अपने जज्बात का इजहार किया। देखिए इस वीडियो में। डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट चैप्टर से यहाँ पर हमारे भाई भी आए हुए हैं, बहनें भी आई हुई हैं, एंड दे फील कंफर्टेबल। हमने ये देखा हम अपने काम से पहचाने जाते हैं, हम अपने जेंडर से नहीं पहचाने जाते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ वुमन। और आज मैं देख रही थी बोर्ड्स पर जो कामयाब जवान है और इसी तरह कामयाब जो खातून है उनकी हवाले से हम ये देख रहे थे कि कामयाब खातून चाहे वो घर में बैठकर वो चला रही हो, चाहे वो दफ्तर में है, चाहे किसी पॉलिटिकल पोजीशन में है, वो कामयाब हो सकती है अपने भाइयों के साथ, बेटों के साथ खड़ी होकर। शी फील्स प्राउड एंड शी फील्स एम्पावर्ड। और ये सिर्फ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देखते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की हुई है कि इमरान खान ने जो उनकी ख्वाहिश ओवरसीज़ को इज़्ज़त देने की थी वो आज पूरी हो रही है। पूरी दुनिया से ओवरसीज़ पाकिस्तानी आ रहे हैं। जैसे मखदूम साहब ने खान साहब की हिदायत पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये जो उनका ऑफिस है इस्लामाबाद में, वहाँ पे बुला के उनको खाने खिलाए जा रहे हैं, उनको इज़्ज़त दी जा रही है, उनके मामला सुने जा रहे हैं। उनके जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इशूज़ थे, प्रॉपर्टी के, एयरपोर्ट्स पे, वीज़े के, जो भी यानी वे प्रॉब्लम, उन पे बड़ी तफसीलन डिस्कस हुई है। FIA के बारे में बहुत अच्छी डिस्कस हुई है। ये सब चीज़ें जो ओवरसीज़ के मामला में मखदूम तारिक शाह साहब कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान का वो चॉइस थी कि जो इमरान खान की ख्वाहिश थी जिस पे हमें बहुत पहले काम कर लेना चाहिए, वो आज हो रहा है। जो मैंने जज्बा देखा ओवरसीज पाकिस्तानियों का इस्लामाबाद में, यहाँ पर कोई साउथ अफ्रीका से है, पूरी टीम चली आ रही है, पूरी न्यूयॉर्क से टीम आ रही है,
کوئی اسپین سے ٹیم آ رہی ہے, UK سے, ہر جگہ سے یہاں پہ لوگ موجود ہیں اور جو آئے ہوئے ہیں. یہ کیا میسج کیری ہوتا ہے؟ یہ قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ قوم کو یہ ایک میسج دے رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ٹائیگرز ہیں, ہم عمران خان کے لورز ہیں. اور یہ میسج کیوں آتا ہے؟ یہ میسج اس وقت آتا ہے جب ملک میں ایک آنیسٹ لیڈرشپ آتی ہے. عمران خان اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے پاکستان کو. 25 سال عمران خان نے اپنی سٹرگل کری یہاں پہ, پولیٹیکل سٹرگل. کس چیز کے لیے؟ پرائم منسٹر بننے کے لیے نہیں, اگینسٹ دا اسٹیٹس کو سسٹم. ان کو فکر یہ ہے یہاں پہ کیا ہوگا ہمارا, کیونکہ عمران خان ان کو تو یہاں نہیں چھوڑے گا. ان کو باہر کی بھی فکر ہے, ان کو باہر کی یہ فکر ہے ہم نے کسی طریقے سے عمران خان کو ہٹانا ہے. عمران خان کو ہم ہٹا دیں گے تو ہمارا سارا پیسہ جو باہر ہے ملکوں میں وہ سیف رہے گا. UK سے ہمارا اوور 100 لوگوں کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ آیا ہے, اور یہاں کے جو میں نے ماحول دیکھا وہ میری ایکسپیکٹیشن سے بہت بڑا ہے. کریڈٹ گوز ٹو ڈاکٹر عبداللہ ریار جو ہمارے سیکٹری IC ہیں, اور پارٹی لیڈرشپ کو جنہوں نے اوورسیز ورکر کو ویلیو کرنے کے لیے یہاں بلایا. اور اتفاق دیکھیں ایک ایسے ٹائم پہ جب PDM پاکستان جو لوٹ مار ایسوسی ایشن ہے وہ ایک طریق یا پیش کر رہی ہے, تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہم ایسے موقع پہ آئے ہیں جہاں ہمارے قائد کو ضرورت ہے کہ اوورسیز, کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی عمران خان کے پیچھے کھڑے رہیں گے. ہم اوورسیز عمران خان کی طاقت ہیں, ہم پاکستان کی طاقت ہیں. ہم اوورسیز پاکستانی عمران خان کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے, ہم اس کے لیے کرتے ہیں جس کے لیے عمران خان کرتا ہے, وہ ہے پاکستان. اب دیکھیں وہ شخص ایک لیڈر نہیں, ایک درویش بن چکا ہے. وہ اپنی ذات کا تو سوچتا نہیں ہے, وہ عوام کا سوچتا ہے, غریبوں کا سوچتا ہے, ملک کا سوچتا ہے, خود مختاری کی بات کرتا ہے. ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے, اس کو کسی کانسیکوینسی کی کوئی ڈر خوف نہیں ہے کسی قسم کا. وہ بات کرتا ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے, وہ بات کرتا ہے تو کشمیر کی بات کرتا ہے. کون لیڈر ہے 71 ایئر میں جس نے اس طرح کی باتیں کی؟ جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا واشنگٹن DC کے اندر اور نیو یارک کے اندر جب خان صاحب گئے تھے UNO میں, وہی بالکل اسی طرح ہی آج اسلام آباد نظر آ رہا ہے. میں جب آیا ہوں اسلام آباد میں یہ کنونشن میں اٹینڈ کرنے کے لیے, تمام ہائی وے, تمام برانچز, تمام روڈیں جو کہ اوورسیز کے لیے, اوورسیز کی فوٹوز کے ساتھ سڑکیں بھری پڑی ہیں. میں بہت ساری ان کی فوٹوگرافی بھی کی ہے. شکر ہے خدا کا کہ پہلی دفعہ 75 سال میں اوورسیز کو اتنی عزت دی ہے, اور کس نے دی ہے؟ عمران خان صاحب نے دی ہے. کسی نے آج تک ایسا موقع نہیں دیا. میرا تعلق PTI ڈنمارک سے ہے, اور ہم خان صاحب کی دعوت پہ آج یہاں ہم آئے ہیں. ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا انتظام ہے, اور سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھا ویلکم کیا ہمیں. یہاں کے سب جو یہاں کام کرنے والے ہیں, سٹاف ہے, پولیٹیشین ہیں, ان سے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. پاکستان زندہ باد, خان صاحب زندہ باد. جمع غفیر ہے اوورسیز پاکستانیوں کا, اور بڑا خوشی کا ماحول ہے. خان صاحب کی وجہ سے ہم تمام لوگ جو صرف سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو جانتے تھے, یہاں ایک دوسرے سے ملے, بہت خوشی ہوئی. اور یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے ہم لوگوں کے مسائل حل کرنے میں. ہم ادھر اوورسیز کنونشن کے لیے آئے ہیں عمران خان کی سپورٹ کے لیے, کیونکہ جو عمران خان نے پاکستان اوورسیز کے لیے جو قدم اٹھائے ہیں وہ آج تک کسی پریزیڈنٹ اور کسی گورنمنٹ اور کسی پارٹی نے نہیں ایسا کیا. عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اس نے ہمیں یہاں پہ ریکگنائزیشن دی ہے اور ہمیں ووٹ کا حق دیا ہے. although we have been contributing to the economy of Pakistan for since long time, لیکن کسی حکومت نے بھی ہمیں ریکگنائز نہیں کیا تھا. یہ عمران خان ہی کا شکریہ ہے کہ جس نے ہمیں ریکگنائز کیا اور ہمیں عزت دی ہے. اور دوسری بات میں نو کانفیڈنس پہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو اتنا بڑا باجا بجا رہے ہیں کہ مہنگائی ہوگی, سو فار گاڈ سیک آپ امریکہ کی اکانومی دیکھیں, 40 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے وہاں پہ اکانومی, وہاں پہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے. خان صاحب کے جو انہوں نے انتظامات یہاں پہ کیے ہیں ان کو دیکھ کے بڑا دل خوش ہوا ہے, اور میں ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور میں ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں, خان صاحب گھبرائے نہیں, یہ انہوں نے گھبرانا ہے, جو PDM والے وہ گھبرائیں گے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, پورا اوورسیز آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ جب اوورسیز میں آئیں گے ہم ان کو پروٹوکول بھی نہیں دیں گے, ان کو
वहाँ पे मुंह छुपाने का मौका नहीं मिलेगा इनको। हम यहाँ पर खान साहब के साथ यकजहती के लिए आए हैं और ये जो ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस हो रहा है हम इससे बड़े खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने पहली दफ़ा हमें रिकग्निशन दी है और यहाँ बुला के हमें इज़्ज़त दी है। हम इसके लिए खान साहब के शुक्रगुजार हैं। खान साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने ओवरसीज़ को पहली दफ़ा हिस्ट्री में वोट का हक दिया। इमरान खान की कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए सऊदी अरेबिया से एक वफद की सूरत में आए हैं और उनसे इज़हार यकजहती करने आए कि हम इमरान खान के साथ हर मौके पे हर कदम पे उनके साथ हैं और जो उन्होंने हमें ओवरसीज़ वोटिंग का हक दिलाया है इसके लिए हम उनका यहाँ पे शुक्रिया अदा करने आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि एक तो खान साहब का शुक्रिया अदा करें और दूसरा जो यहाँ पे अपोजिशन ने एक अदम एतमाद की तहरीक और जाली शेरों ने एक तहरीक चलाना शुरू की है, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि जो इस वक्त इमरान खान के साथ लोग खड़े हैं वो ओवरसीज़ के सारे लोग खड़े हैं। हम ओवरसीज़ का जो इस वक्त जोश व खरोश पाया जाता है वो यहाँ पर दीदनी है और ख़ुसूसन मैं तकरीबन 40 लोगों का डेलीगेशन लेकर सऊदी अरब से यहाँ आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे जोश व खरोश के साथ आए हैं और हमें उम्मीद है कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं वो है ओवरसीज़ को इज़्ज़त दिलवाना और खान साहब को इज़्ज़त देकर उन लोगों को दिखाना जो खान साहब को इस वक्त गिराना चाहते हैं और हम खान साहब के बारे में उन लोगों को बताना चाहते हैं कि खान साहब वो एक अवामी लीडर है, ओवरसीज़ का लीडर है कि जिसके साथ खान साहब मोहब्बत करते हैं वो खान साहब को कितनी मोहब्बत देते हैं। अमजद नवाज साहब, कन्वेंशन ऑफ ओवरसीज़ के कामयाब इनेकाद पर आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक। ये बताइएगा कि इस कन्वेंशन का बुनियादी मकसद क्या था और क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कामयाब रहा है? बुनियादी मकसद तो ये था कि ओवरसीज़ में रहने वाले दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो भी लोग हैं उनको बुलाया जाए और उनकी पजीराई की जाए, क्योंकि $30 बिलियन जो लास्ट ईयर रेमिटेंसेस हुई हैं उसके हवाले से भी उनको अप्रिशिएट किया जाए और आइंदा जो हुकूमत उनके लिए कर रही है, जिस तरह डिजिटल अकाउंट है, ई पावर ऑफ अटर्नी है, बाकी चीज़ें हैं, वोटिंग है, पर्टिकुलरली वोटिंग का तो बहुत एक बड़ा मेजर काम था, तो उसके बारे में उनकी राय, उनकी फीडबैक ली जाए। अच्छा। तो सब लोगों ने, मिनिस्टर्स ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, गवर्नर साहब ने, बाकी लोगों ने आके डिटेल्स बताई लोगों को और उनको अप्रिशिएट किया और डिफरेंट सिनेरियो में 3 दिन का कन्वेंशन था बेसिकली इस्लामाबाद में। तो पहले दिन जो है वो स्पीकर साहब ने कन्वेंशन के वर्किंग डे के बाद पार्लियामेंट में उन्हें डिनर दिया, दूसरे दिन प्रेसिडेंट साहब ने डिनर दिया, तीसरे दिन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब ने। तो इस पे लोग जो हैं वो खुश हैं कि उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई, उनसे फीडबैक जो है उनको दी गई। थोड़ा सा इस बात पे ज़रूर है कि जो वो फीडबैक देना चाहते थे वो जिस तरीके से अपनी तजावीज़ देना चाहते थे टाइम की कमी की वजह से वो नहीं हो सका, लेकिन इसमें जो है कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले से कुछ थोड़ी सी कोताहियाँ हुई हैं, बट ओवरऑल इट वाज वंडरफुल। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ख़िताब में अपनी 3.5 साला परफॉर्मेंस भी सामने रखी कि हम क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप किस तरह देखते हैं, कहाँ रेट करते हैं इस हुकूमत की परफॉर्मेंस को? देखें जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो इमरान खान साहब की जो परफॉर्मेंस है, उनकी लीडरशिप है, उसको जितनी भी गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं अब तक सबसे ज़्यादा हाई करते हैं, रेट करते हैं। उसकी एक रीज़न है कि इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में ऐसी बात, कंसर्न, उनसे मोहब्बत किसी ने जाहिर नहीं की, और ना सिर्फ बातों में, ना सिर्फ दामों में, बाद में जिस तरह राइट ऑफ वोट है, ये हम डिजिटल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की, तो ये प्रैक्टिकल स्टेप्स जो उन्होंने लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये महसूस करते हैं कि भाई हम जो भी अगर मुल्क के लिए करना चाहते हैं तो वो पैसे उधर किसी लूट मार का शिकार नहीं हो रहे। एक ऑनेस्ट लीडर है जिसकी लीडरशिप में, जिसकी प्राइम मिनिस्टरशिप में मुल्क काम कर रहा है, तो इस हवाले से बड़ा इत्मीनान है उन्हें। रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी हो गई या इस्लामोफोबिया के खिलाफ उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह से आवाज़ उठाई, वो भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। जी, ये तो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। अब जो लॉट ऑफ, बल्कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं तो बहुत बड़ा इस बात का फ़ैन हूँ और इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि मुझसे अगर कोई पूछे कि इमरान खान का सबसे बड़ा कारनामा क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि जो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई है, जो इस मुल्क के बच्चों का निसाब यकसा किया है, और उस निसाब में कुरान करीम
اور سیرت النبی کو انکارپوریٹ کیا ہے. یہ سب سے بڑی ان کی جو ہے اس گورنمنٹ کی اور عمران خان کی کنٹریبیوشن اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی کامیابی کا سبب ہے. کیونکہ ہماری جنریشن جو ہے, کہا جاتا ہے کہ کسی قوم کو, کسی ملک کو اچھی قوم دینی ہے تو اس کو اچھی مائیں دے دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کی گود ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے, پرائمری انسٹیٹیوشن, جو شروع میں وہ بچہ دیکھتا ہے کہ کھانا کیسے ہے, پینا کیسے ہے, بولنا کیسے ہے. تو یہ جو نصاب چینج ہوا ہے اس میں بچوں کی سائیکالوجی جو ہے وہ اس کو ہم اکارڈنگ ٹو اسلامک جو پرنسپلز ہیں اور جو ہیومن پرنسپلز ہیں اس کے مطابق ان کو جو ہے ڈھالیں گے. اور آنے والے دنوں میں جن بچوں کو آپ اس نصاب کے تحت جن کی پرورش ہوگی وہ آئندہ بے ایمان قوم کا حصہ نہیں بنیں گے. تو یہ عمران خان کی ایک اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ خود ایماندار و خوددار ہے. قرآن اور حدیث کی تعلیم یہ بہت دو بڑی چیزیں سکھاتی ہے. ایماندار رہو, خوددار رہو. خودداری کا مطلب ہے کہ صرف اللہ کریم پہ بھروسہ کرو اور آپ نے اپنی جو رہنمائی حاصل کرنی ہے وہ نبی کریم سے حاصل کرو صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آپ دیکھیے یہ کہ آپ کوئی سوچے یہ نظام ہمیں جو اللہ کریم نے دیا گیا ہے, ایک بک دی جاتی ہے اور مہذب سوسائٹی میں پھر اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا جاتا ہے. تو اللہ کریم نے قرآن کریم کی شکل میں ہمیں بک دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک بہترین ڈیمونسٹریٹر دیا. انہوں نے یہ سارے کام خود کر کے بتائے. دس از واٹ عمران خان ہیز اسٹارٹیڈ ٹو ٹیچ آور نیشن, ہماری ینگ جنریشن جو ہے. تو یہ آنے والی نسلیں عمران خان کو یاد کریں گی. یہ آج یہ جو کام ادھر چل رہا ہے یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اور یہ ان لوگوں کے, ان قوتوں کے نمائندے ہیں کہ جو ملک میں اسلام کو بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے, جو ملک میں صحیح قوم نہیں بننا دینا چاہتے اور اس ملک کو ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوتے دیکھتے ہوئے پریشان ہونے والی جو قوتیں ہیں وہ ان کی وجہ سے یہ ان کے نمائندے ہم انہیں کہیں گے. اور دیکھیے ہم پوری اوورسیز جو ہے اس کی ساری دعائیں اور اس کے پریکٹیکل جو ہے سارا تعاون عمران خان صاحب کے ساتھ. اچھا, اسلاموفوبیا کے حوالے سے پیوٹن اور جسٹن ٹروڈو جیسے بڑے لیڈرز نے بھی بیانات دیے. اس کا کریڈٹ بھی تو پرائم منسٹر عمران خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ہر فورم پہ جا کر اس کے بارے میں آواز اٹھائی. دیکھیں جی, بالکل 100% ایگریڈ عمران خان صاحب کو جاتا ہے. اور جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان سے دوسرا سوال قوم کو بھی پوچھنا چاہیے اور ہمیں بھی کہ بھئی اگر انہیں نہیں جاتا تو پھر کس کو جاتا ہے؟ کون تھا اس سے پہلے جو اتنا کھل کے یو این جیسے فورم پہ آپ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور کشمیر کے جب کانفرنس ہو رہی تھی انسانیت کے حوالے سے پہ اور پرٹیکولرلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے درد دل سے کہا, ہم وہاں موجود تھے, کہ بھئی جب آپ ایسی بات کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے, آپ شاید یہ ریئلائز نہیں کر سکتے. اور بڑے ہی اچھے بہت ہی بہترین انداز سے لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ بھئی آپ یہ اس کے ایسا نہ کہیں کہ یہ صرف آزادی اظہار رائے کی بات ہے. آزادی اظہار رائے سے یہ بات اوپر ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اور پھر ساری چیزیں ان پہ واضح کیں. آج جو ویسٹ کی دنیا ہے اس بات کو تسلیم کرنے پہ یہ وہ کنٹریبیوشنز ہیں. قوم میں بعض ایسی قومیں ہوتی ہیں, ہم اتفاق ایسا ہے کہ آج ہماری قوم ایک ایسے پروسیس سے گزر رہی ہے کہ جس میں بہت ساری مشکلات ہیں, اور جہاں پہ ذہنی بھی مشکلات ہیں, وہاں پہ یہ بھی ہے کہ ہمیں 40 سال سے وہ قیادتیں ملی ہیں جو صرف اور صرف اپنا وقت حکومتیں لینے, حکومتیں گرانے میں گزارتی رہی ہیں. قوم کو ایجوکیٹ کرنے والا کوئی لیڈر نہیں ملا. یہ عمران خان ہی ہے جو ڈیفرنٹ ٹاپک پہ جو بھی تقریر کرتا ہے قوم کو کہتا ہے کہ آپ نے کھڑے رہنا ہے. اور اسی ملتا جلتا بیان آپ کے بیان سے میں کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم کے اس بیان کو بھی کافی ڈسکس کیا جا رہا ہے جب انہوں نے کہا کہ ٹماٹروں کی قیمتوں سے مجھے لینا دینا نہیں ہے, بلکہ میں تو پاکستانیوں کو قوم بنانا چاہتا ہوں, مطلب ان کی پرسنالٹی بلڈنگ کرنا چاہتا ہوں. اس کو بھی بڑا ہمارے اپوزیشن والے اب بات یہ ہے کہ ایکچولی جب قوم کی یا آپ کے وہ کہتے ہیں آپ کا مخالف جو ہے نا وہ بھی باظرف ہونا چاہیے. جب ہماری اخلاقی پستی کا تنزلی کا یہ عالم ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز ڈھونڈنی ہے, بہت اچھا ایک طرف کام کر رہا ہے تو دوسری طرف آپ نے تنقید کا کوئی پہلو ڈھونڈنا ہے, تنقید برائے تنقید کا. ان کا یہ مقصد نہیں. اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو شاید غریبوں کی فکر نہیں ہے یا غریب مہنگائی کیسے پاکستان میں ہے یا پھر اوور آل عالمی دنیا میں بے کورونا کی وجہ سے, ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں امریکہ میں رہتا ہوں 30 سال سے کہ نیو یارک میں امریکہ میں مہنگائی 3 گنا بڑھ گئی ہے, 3 گنا, اور کئی سیکٹرز میں اس سے بھی زیادہ.
اور ایک نہیں ہے, اگر ایک چیز بڑھی ہے تو اسی طرح جو امپورٹ ہونے والی, ایکسپورٹ ہونے والی سپیڈ جو کم ہو گئی ہے, چیزیں آپ کو 6 مہینے کے ویٹ سے ملتی ہیں. لیکن مجال ہے کہ کبھی کسی نے کوئی اس حوالے سے احتجاج کیا ہو, لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ بھئی یہ مہنگائی ہو رہی ہے, چیزیں بڑھ گئی ہیں, قیمتیں اس وجہ سے, دے فلی انڈرسٹینڈ اٹ. اور دیکھیں نا, اگر ان کی مخالفت جو ہے ریپبلکن کی, ڈیموکریٹ کی, ادھر اپنا ڈونلڈ ٹرمپ تھا, جو بائیڈن آیا, اس کو بڑے اختلافات تھے, لیکن ایسا رنگ کبھی کسی نے دینے کی کوشش نہیں کی ہے. یہاں پہ یہ بات ہے, میں بڑے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے میڈیا, ہمارے ٹی وی چینلز بھی ایسے ہیں کہ وہ چیزوں کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے, اپنی مرضی, اپنی پسند کے اینگل سے جو ہے اس کو پروموٹ کرنے یا قوم کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ سچ کہیے, لیکن دونوں چیزوں کو قوم کے سامنے رکھیے. قوم کنفیوز ہو جاتی ہے, کسی بھی قوم کو, ہماری نہیں ہے, آپ امریکن قوم کو بھی کنفیوز کر سکتے ہیں. آپ کے 10 ٹی وی چینل کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بات ٹھیک ہے, 10 کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں, یہ ایسے ٹھیک ہے. تو جب مہذب سوسائٹی میں تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا اوکے ہم چیک کرتے ہیں اس بات کو کون ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ہی ہو رہا ہے, اور یہ صرف میڈیا کی جو ہے یہ جو تعاون ضروری ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ 2022 بروز جمعۃ المبارک دن 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا ہے. اسپیکر اسد قیصر نے قومی اسمبلی کا اجلاس آئین کی شق 54(3) اور شق 254 کے تحت تفویض اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے طلب کیا ہے. اجلاس اپوزیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی ریکوزیشن پر طلب کیا گیا ہے. اجلاس موجودہ قومی اسمبلی کا 41واں اجلاس ہوگا. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ 2022 بروز جمعۃ المبارک دن 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا ہے. اہم خبر سے آپ کو ایک مرتبہ پھر آگاہ کرتے چلیں. اسپیکر اسد قیصر نے قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ 2022 بروز جمعۃ المبارک دن 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا ہے. یہ اجلاس موجودہ قومی اسمبلی کا 41واں اجلاس ہوگا. اجلاس اپوزیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی ریکوزیشن پر طلب کیا گیا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین. ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your adventure. سکینڈل, کوئی سوشل سکینڈل, کوئی پرسنل سکینڈل ایک بھی آ جائے, جتنا بڑا لیڈر ہوگا اس کا جو کیریئر ختم ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے نا گمنامی کی دنیا میں چلا جاتا ہے. ہی ول نیور کم بیک, کہ میں جب بھی آؤں گا میں کس منہ سے جاؤں. تو یہ صرف ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کیسز بھی جو ہیں وہ ثابت ہو گئے ہیں, آپ مجرم بھی ہیں آپ, لیکن آپ کیا وہاں باہر ووٹ بیچنے کا کوئی تصور ہے؟ نہیں, کیسے ہو سکتا ہے ووٹ بیچنے کا اور خریدنے کا تصور یہاں ہی ہے, جو ڈفرینٹ طریقوں سے خریدے جا سکتے ہیں, پیسوں سے, پرمٹ سے, بریانی سے. ہم نے تو یہی کہا تھا کہ اب اگر اوورسیز کو ووٹ ملا ہے تو یہ 1 کروڑ ووٹ جو ہے بریانیوں پہ, پرمٹوں پہ نہیں جائے گا, اور اسی سے وہ خائف ہیں. لیکن ہم ان کا خوف اس طرح دور کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی جان یہ 1 کروڑ ووٹ عمران خان کا ووٹ نہیں ہے. عمران خان کا صرف اس لیے کہ وہ دیانتدار آدمی ہے. آپ اس سے زیادہ دیانتدار, اس سے زیادہ محب الوطن ہو کے قوم کو بتائیں, یہ ووٹ آپ کو مل جائے گا. یہ فواد چودھری صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا ہے, تو شاید اسی وجہ سے یہ ہمارا اور اپوزیشن کا تنازع ہے. ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ایسا ہی ہے, جسے میں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ عمران خان کا ہے, کیونکہ اس لیے کہ عمران خان جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی, پڑھے لکھے پاکستانی, جو چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں, جن پہ کوئی پریشر نہیں ہے, ان کے سٹینڈرڈ پہ پورا اترتا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ جن پہ کیسز بنے ہوئے ہیں, جو اپنی نسل در نسل سمجھتے ہیں کہ حکومتیں ان کی جاگیر ہیں, ان کا بچہ تیار ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ آئندہ کے لیے ہے. جس طرح یہ
मरियम के हस्बैंड जो हैं वो बात कर रहे थे सफदर साहब के, अब जी जुनेद सफदर साहब हैं, उन्होंने भी सियासती करनी है, भी आप लोगों ने कोई ठेका तो नहीं लिया हुआ ना, बादशाह तो नहीं, तो ऐसे नहीं होता इस तरह की बात। या वहाँ पे वोट बेचने वाली, खरीदने वाली, ये हाँ टैलेंट के जरिए अपने को आता है तो किसी का भी, बेशक उसका कोई बच्चा भी हो सकता है, उनका रिश्तेदार भी हो सकता है कि, लेकिन ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये तरीकाकार नहीं है। ये बताइए इखलाकियात की बात की जाए ना अगर, तो इखलाकियात में हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हमसे आगे क्यों हैं? देखें जी, इखलाक कहाँ हम लैक करते हैं, मतलब हम अपना देखें, हम अपने दीन की तालीमात देखें, मेरे ख्याल से तो वो शायद वो चीज़ें हैं जो हमारी थी वो उधर चली गई हैं, अडॉप्ट हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि इखलाकियात जो हैं हमें सबसे ज़्यादा दीन ने सिखाई गई हैं। सिंपल सी बात है, आप एक कार लेने जाते हैं ना, आप टोयोटा लेते हैं, मर्सिडीज लेते हैं, बेंटली लेते हैं, छोटी कार बड़ी, उसके साथ एक मैनुअल आता है जी। आप एक घर की फ्रिज भी लेते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है कि भाई ये इस तरह बनाई गई है, इसमें कहाँ पे खराबी होगी तो इसको कैसे ठीक करना है, इसको ऑपरेट कैसे करना है। अल्लाह करीम ने इंसान को बनाया, साथ कुरान करीम की शक्ल में एक मैनुअल भेजा है कि भाई ये काम आप करोगे, मैंने तुम्हें बनाया है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ऑपरेट कैसे करना है, टू बी सिंपल। अब वो सारी चीज़ें जो उस मैनुअल में लिखी गई हैं वो सारी उन्होंने अडॉप्ट कर ली हैं। झूठ नहीं बोलना, बयानतदारी करनी है, पंक्चुअल होना है, पंक्चुअल होना है, इज्जत करनी है, इज्जत नफ्स करनी है, किसी को छोटा नहीं समझना, किसी की तजलील नहीं करनी है। ये वो चीज़ें हैं जो कौम को कॉन्फिडेंस देती हैं, और ये चीज़ें हमने इनको छोड़ दिया। अल्लाह करीम ने ये नहीं कहा कि जो सिर्फ मुसलमान ही इनको अपनाएगा तो वही उसका दर्जा बुलंद होगा। अगर कुफार ने, ना मानने वालों ने अपनाया है उन चीज़ों को तो वो इस दुनिया में सुरखरू हो रहे हैं। यही बात इमरान खान सिखा रहा है। देखें, जब लोग हम ओवरसीज़ की बात करते हैं, यही बात, क्योंकि हमें बड़ा दुख होता है, हमें बड़ा कलक महसूस होता है कि जब हम उधर देखते हैं उनकी जो तरक्की है जहाँ पे हम रहते हैं तो खुश होते हैं, लेकिन साथ ये भी होता है कि काश हमारा मुल्क भी ऐसा हो। तो हमारा मुल्क कैसे ऐसे हो कि जब उसकी मशीनरी ठीक होगी, मशीनरी मीन जो पॉलिटिकल, जो गवर्निंग मशीनरी है, जो लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब इमरान खान ने एक काम शुरू किया है, ये इसलिए नहीं कि हम पीटीवी पे बैठे हुए बात कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं है कि हम कोई फेवर देने की बात कर रहे हैं। कौम इस बात को सोचने और सुनने के बाद इसको एनालाइज करने की कोशिश करे। भाई एक आदमी है, वो चोर भी नहीं है, वो खुददार भी बहुत है, वो अपनी भी इज्जत करना चाहता है, वो आपकी भी इज्जत करवाना चाहता है, वो आपको आके को जो भेड़ बकरियां समझने वाले लोग हैं उनको शट अप कॉल देता है कि नो प्रॉब्लम, आप अपने डोमेन में रहें, हम अपने डोमेन में रहेंगे, हम इक्वली गुड इंसान हैं। क्या ये बुरी बात है? और इन चीज़ों को लेके अगर, और दूसरी तरफ आप देखिए कि आप एहसास से कमतरी के मारी हुई जो हमारी लीडरशिप, जो अंदर से भी बाहर से भी, ज़हनी तौर पे भी, जो एहसास से कमतरी के मारे हुए लीडर जो जाके गुलामों की तरह लोगों के साथ और दुनिया के सामने बैठते हैं, क्या इस कौम को के लिए ये इज्जत की बात नहीं है? इमरान खान किसी के साथ लड़ने या हासिल करने या पहलवानी करने की बात नहीं करते। इमरान खान के ये नहीं कहते ये कौम इसको डिफरेंट तरीके से पेश करने की बात की जा रही है। इमरान खान सिर्फ ये बात कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहते हैं, हम पूरी दुनिया के साथ इज्जत के साथ पेश आना चाहते हैं, और उनकी इज्जत करना चाहते हैं जो हमारी इज्जत करें। जो हमारी इज्जत नहीं करते उनको भी इस बात पे तैयार रहना चाहिए कि हम भी अगर उनकी इज्जत ना करें तो वो बुरा ना मनाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। आप और दीगर पाकिस्तानीज़ जो हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, मौजूदा सियासी हालात को कैसे देखते हैं? बहुत दुख है, बड़ी तकलीफ के साथ देखते हैं। ये बड़ा एक कौम की जो पटड़ी है तरक्की की, ये शुरू होने वाली है। चीज़ें, बहुत सारे मंसूबे जो हैं, बहुत सारे काम जो हैं इमरान खान इन नामसाइब हालात में भी उनको शुरू किए हुए हैं, और हर वक्त एक तलवार लटकी होती है कि पता नहीं अब क्या हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसा जमहूरी निज़ाम है जिसमें आपको मेजॉरिटी के साथ ही आप सर्वाइव कर सकते हैं, और जो बहुत सारी ऐसी लॉ मेकिंग है वो उस लेवल की नहीं हो पा रही, क्योंकि आपको एक मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। ये तो किस्मत अच्छी है हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कि जैसे भी मुमकिन हो सका ये वोटिंग राइट की बात जो है, ये लाख कानून इसको अप्रूव हो गया, और ये आने वाले दिनों में इसके समरात जो है वो कौम भी देखेगी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अच्छा, OIC भी होने जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह से, मतलब एक बहुत बड़ा इवेंट होगा पाकिस्तान में। OIC देखें जी, कितने सालों के बाद हो रही है, ऑलमोस्ट लाइक 23 ईयर 24 ईयर।
اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، بین الاقوامی بین الاقوامی وزرائے خارجہ جو ہمارے پاکستان اپنا اسلامی ممالک کے، اب یہ دیکھیے کہ کتنا درد ہے ان کو، قوم کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں کہ عین اس وقت یہ کام یہ شروع کر رہے ہیں اور اس کی ڈیفرنٹ قسم کی مثالیں اور اس کو دیکھ اس کو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی OIC از گوئنگ ٹو بی اے ویری بگ اچیومنٹ. یہ ایک کنسرن ہے. یہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح دنیا کے دوسرے لوگ مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہماری ایک کامن وہ بات ہے کہ جس میں ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنے سہنے کا ہماری ویلیوز جو ہیں دین کے حوالے سے ڈیفرنٹ ہیں. ہم نے دنیا کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، کیسے پیش آنا ہے اور اچھے طریقے سے کیسے پیش آنا ہے. ان مقاصد، ان قراردادوں کا، ان کانفرنسز کا، ان میٹنگز کا کبھی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم نے دنیا کے ساتھ بھیڑنا کیسے ہے یا ہم نے دنیا کے ساتھ ہسلنگ کیسے کرنی ہے. یہ اس لیے بہتر ہے کہ ہم مل بیٹھ کے سوچیں کہ لیٹس ٹرائی ٹو لیو رسپیکٹفلی ود ادر نیشنز، جہاں سے ہمیں زیادہ پروڈکٹیوٹی ہو، وہ ہماری ہیلپ کریں، ہم ان کی ہیلپ کریں. تو دس از ڈگنیٹی کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ. اینڈ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. آئی ہوپ کہ یہ بڑی اچھی اور کامیاب ہو اور اس وقت تک یہ سارے مسائل جو ہیں ان کا کو حل نکل آئے. بے تحاشا اوورسیز پاکستانیز آئے ہوئے تھے اور بہت ایکسائٹیڈ بھی ہوں گے. کیسا جوش و خروش پایا آپ نے؟ جی وہاں پہ 3 دن اور پرٹیکولرلی جس دن عمران خان صاحب کی تقریر تھی وہاں اس دن تو بہت بڑا، بہت ہی بالکل میلے کا سا سما تھا. لوگ جو ہیں وہ اسپیچز دے رہے تھے اور سارٹ آف ترانے اور بنگڑے اور لڈیاں اور یہ سارا کام بھی چل رہا تھا. ویری ایکسائٹیڈ تھے اور ایک ہی بات کر رہے تھے کہ عمران خان ہم آپ کے ہر حال میں آپ کے ساتھ رہیں گے. ہم آپ کے ساتھ اس لیے رہیں گے کہ ہم بڑے خوش ہیں. ہم پہلی دفعہ یہاں ایک کنونشن ہوا ہے، یہاں آئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کو آپ ترقی کی راہوں پہ گامزن کرنے کے لیے جو ہے بہت سنجیدہ ہیں. اور ابھی تک آپ کے یا آپ کی منسٹری کے کسی لوگ بندوں پہ کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں وقت کے ساتھ، لیکن یہ وہ مشینری ہے جس کو صحیح راستے پہ لگانے میں کچھ ٹائم لگے گا. اوور آل پیپل اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ جس کے آپ یہ دیدنی ہے. اگر جب لوگ دیکھیں گے ان کے مناظر تو لوگوں کو ویڈیو کلپ سے دیکھیں گے لوگ واقعی پرجوش نظر آ رہے تھے. ارینجمنٹس کے بارے میں بتائیے کہ ارینجمنٹس کیسی تھی وہاں پر؟ ارینجمنٹس اگین جو ہے اٹ کوڈ بی بیٹر، کیونکہ اور دوسری جب اتنے لوگ باہر سے آئے ہوئے ہوں اور یہ ایک جو آرگنائز کرنے والوں کا بھی ہماری تنظیم جو ہے OIC، اس کا نام بھی OIC آفس آف انٹرنیشنل چیپٹر آف کہتے ہیں، اٹس ڈفرنٹ OIC. تو ان کا بھی تجربہ پہلا تھا کیونکہ یہ پہلی کانفرنس ہوئی ہے. تو اس میں کچھ دقتیں تھیں. دوسری ایک اور بھی وجہ ہے کہ جب یورپ سے امریکہ سے اتنی دیر رہنے کے بعد لوگ آتے ہیں تو شکایت تو نہیں کرتے، لیکن وہ جو تھوڑی سی چیزیں ڈیفرنٹ طریقے سے ہوں، سہولیات نہ ہوں. فار ایگزامپل ہمارے ہاں ادھر ہوتا ہے کہ جہاں 10 بندے اکٹھے ہوں وہاں 2 باتھ روم ہوں گے اور فلی اکوپڈ اور کلین باتھ روم ہوں گے. تو یہاں پہ اگر سینٹر میں ہی اگر باتھ روم زیادہ نہیں ہیں تو وہ ڈاؤن دا روڈ ایڈ ہی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں بہت بڑی کیپیسٹی ہے، بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں کنونشن سینٹر میں لوگ آتے ہیں. تو اس حوالے سے باقی چھوٹی موٹی چیز، لیکن اس سے لوگ کنسرنڈ نہیں تھے. اس کا اظہار آپس میں کر رہے تھے کہ یار اگر ایسے ہو جائے، اس کے مقاصد پیچھے اتنے بڑے تھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اوور لوک کی جا سکتی تھیں. کنسرن جو انہوں نے ایک ہی بات پہ ظاہر کیا ہے کہ انہیں اظہار خیال کا اور اپنی چیزیں پیش کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے. اچھا، کنونشن اوورسیز ہوا، اس پہ مطلب کافی چیزیں اچھی بھی ہوئیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کیا فیڈ بیک تھا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ رہ بھی گیا ہے، کچھ کمی رہ گئی ہے اور وہ بہتر ہو سکتی تھی؟ ہاں، بیسیکلی تو گورنمنٹ نے ساری ڈیٹیلز بتائیں، ڈفرینٹ منسٹرز جو ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے ہمسیلف، گورنر صاحب نے، گورنر سروس صاحب نے. لیکن ایک جو بڑی شدت سے جس بات کی کمی لوگوں نے محسوس کی ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹرز، انجینئرز، بزنس پیپل، ITs کے لوگ، بہت سارے پروفیشنل، اسٹوڈنٹس، لیڈیز، بچیاں آئی ہوئی تھیں اور ان کے پاس بہت سارے لوگوں کے ساتھ پرپوزلس تھیں بزنس کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے. اور جو لیڈرز ہیں ڈفرینٹ چیپٹرز کے دنیا کے جو PTI کے تھے ان کے پاس کچھ پرپوزلس تھیں. تو ایسا موقع نہیں بن سکا کہ وہ اپنی پرپوزل جو ہے وہ پیش کر سکیں اور بتا سکیں، دکھا سکیں. تو اس حوالے سے کچھ لوگوں نے اس کی تشنگی محسوس کی ہے اور فرسٹریشن بھی جو ہے محسوس کی ہے اور لیڈرشپ لیول پہ کچھ اس کا اظہار بھی کیا ہے. اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا تاکہ، اور یا اس بات کو شاید گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو کہے کہ بھئی آپ لکھ کے بھیجیں یا اس طرح. تو یہ ایک زیادہ بہتر کام ہے. ایسی سجیسٹنز ہو سکتی ہیں جو بڑی ایفیکٹیو ہوں.
معاون خصوصی وزیراعظم شہباز گل صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر کیا کہا. ندیاں پار پار کر کے ٹکڑ چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your adventure. پاکستانی چاہتا کیا ہے, تو کیوں لوٹ کے بار بار پاکستان آتا ہے؟ وہ 3 چیزیں چاہتا ہے. ایک تو اس کا بچپن یہاں پہ ہوتا ہے, وہ اس کو ٹٹولنے, وہ اس کو تلاش کرنے واپس یہاں آتا ہے. اس نے اپنی زندگی کے سارے خواب یہاں دیکھے ہوتے ہیں. میں بڑا ہوں گا تو میں یہ کروں گا, میں فلاں کے لیے یہ آسانی پیدا کروں گا, میں فلاں چیز یہاں پر کروں گا. تو اس نے وہ تمام خواب جو جن جگہوں پر, جس اسکول میں, جن گلیوں میں دیکھے ہوتے ہیں, وہ وہاں پر آ کے جب ٹٹولتا ہے تو اسے اس کی گداز جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز امپورٹنٹ اس کے لیے ہے وہ ہے شناخت. وہ اپنی شناخت ڈھونڈنے آتا ہے. اس کی شناخت کسی حد تک ہو چکی ہوتی ہے, وہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہوتا ہے. وہ وہاں گھر ہونے کے باوجود یہاں گھر بناتا ہے. پہلے سے جب وہ گھر بنانا شروع کرتا ہے تو اس کو تارے دکھا دیے جاتے ہیں. اکثر تو پلاٹ پہ قبضہ ہو جاتا ہے, ملتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے مہنگا مل گیا ہے. مکان بنانا شروع کرتے ہیں تو جو کچھ اس میں ہوتا ہے وہ میرا خیال آپ میں سے بہت ساروں کو پتا ہے. بنا لیتے ہیں تو پیچھے سے رشتہ دار نہیں چھوڑتے اس کو. گاڑی خرید کے جاتے ہیں, نئی چھوڑ کے جاتے ہیں, اگلی دفعہ وہ پرانی ہوئی ہوتی ہے آنے تک. تو یہ سارے مسائل میں سے اوورسیز پاکستانی گزرتا ہے. آبجیکٹو ایک ہوتا ہے, شناخت. ایمانداری کرنا آسان کام نہیں ہے. یہ کتابوں میں لکھنا, محاورے بولنا, بڑکے مارنا, تقریریں کر دینا, یہ بہت آسان ہے. جب آپ پریکٹیکلی ایمانداری کی بات امپلیمنٹ کرتے ہیں گراؤنڈ پہ تو پھر پتہ لگتا ہے آپ میں کتنی جان ہے. اور میں عمران خان کو ہر روز وہ کرتے دیکھتا ہوں. پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما شہرجار افریدی صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. آئیے سنتے ہیں. آپ کی جس طرح پذیرائی کرنی چاہیے تھی وہ ماضی میں نہیں کی گئی. اوورسیز جن کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا اور آج بھی اس میں رکاوٹیں ہیں, جن کی جائیداد پر قبضے ہوتے, جن کی عزت نفس کو ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے مجروح کر دیا جاتا تھا, جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا, جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے آتے سب کچھ گنوا کے چلے جاتے. تو ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے نہیں, اس ریاست کے ہر باسی کی آواز بنیں گے. We will become the voice of the unheard. ہم ان کی آواز بنیں گے جن کا کوئی نہیں. اور آج یہ تمام وہ لینڈ مافیا, وہ تمام وہ لوگ جو کہ ان کو عادت تھی, ان کے دانتوں کو خون لگ چکا تھا, جو اپنوں کو رسوا کرتے تھے, اپنوں کو ذلیل کرتے تھے, اپنے موسنوں کو لاچار اور مجبور اور مایوس کر کے دیار غیر سے متنفر کرتے تھے, عمران خان اور اس کی ٹیم نے اس پر عملی کام شروع کیا. اور میں آج آپ کو بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ اس میں 100% مکمل ذات اللہ کی ہے, لیکن اس میں کافی حد تک کام ہو چکا ہے. گورننس کے حوالے سے وہ جو شعور آپ کا ہے وہ بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے. تو پھر آپ کی وجہ سے جب خان صاحب کو رب نے اور پاکستانی قوم نے 2 عشروں کے بعد موقع دیا اور آج
जिस नहज पे हम खड़े हैं और वो तमाम सियासी मदारी, वो तमाम करतब वाले जो नोट के लिए अपना ईमान और अपनी बुनियाद और अपनी शनाख्त और अपना मुस्तकबिल और अपनी जात को बेचते हैं, वो डुबडुबी बजाने वाले जिस तरह आज जमा हुए हैं और कौम को गुमराह कर रहे हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह 2023 के लिए जो आपकी और अर्ली इलेक्शंस और जो आपकी सोच है, इमरान खान रब के फजल से इससे सेल थ्रू हो चुका है और 2028 का सोचें, फिर आपको हम बताएंगे कि तहरीक इंसाफ ने आपकी सियासत की बुनियाद ही खत्म कर दी है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए देखते हैं। आप लोग पाकिस्तान का सरमाया तो हो ही, आप लोग इमरान खान के दिल की धड़कन भी हो। हर मेरे ख्याल में हफ्ते में 2 दफा तो हमें सुनने को मिलती है। अभी हमारी परसों एक मीटिंग हो रही थी, उन्होंने फिर एक अहम मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा, मेरा मानना ये कि इस मुल्क को ओवरसीज पाकिस्तानीज ने उठाना है और उसके हमें आसार भी नजर आने शुरू हो गए। क्यों इस वक्त इतनी ज्यादा आपको चारों तरफ हलचल नजर आ रही है? क्यों ये खबरें फैल रही हैं जो आपको खबरें फैलती हुई नजर आती है? ये कोई इमरान खान की जात के खिलाफ नहीं है। ये सारी जो इस वक्त तहरीक उठी हुई है और ये सारा जो तमाशा चला हुआ है, ये उस तारीखी मोड़ के ऊपर हो रहा है कि पाकिस्तान एक लीडर ने, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी जुबान बोलने वाला किसी भी इलाके का शख्स हो या वो रियासत का कोई भी इदारा हो, पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया और चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है। ये चीज है जो खटक रही है लोगों को, इस चीज के खिलाफ ये सारी तहरीक चल रही है। बाकी ये सारी कहानियां हैं। इंशाअल्लाह ताला नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो है इसको भी शिकस्त होगी, बट मैं इसको तो छोटी चीज मानता हूं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का वो सफर, वो मुल्क बनने का जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, जिसकी सरबराही, जिसकी लीडरशिप कायदे आजम ने मुहैया की, जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने मेहनत की, कुर्बानी दी, वो मुल्क ऐसा इंशाअल्लाह बनने की जा रहा है। और ये मेरे दिल की आवाज है जो मैं आपसे कहता हूं, मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कर रहा हूं। ये मुल्क ऐसा मुल्क बनेगा इस 21वीं सदी के अंदर कि अपने मुल्क पे तो सबको फख्र होता है, अपनी माँ हर एक को प्यारी होती है, हमें भी अपनी माँ प्यारी है, लेकिन सिर्फ हमें फख्र नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जो सारी दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, आप देखेंगे कि ये मुल्क ऐसा मुल्क बनने जा रहा है कि दुनिया इस पर रश करेगी इंशाअल्लाह ताला। और आप सबका रोल जो है, किरदार जो है इसके अंदर, वो कलीदी है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने हमेशा फ्रंट फुट पर आकर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए किरदार अदा किया है। उन्होंने भी कन्वेंशन से खिताब किया था। आइए उनके खिताब की हाईलाइट्स देखते हैं। मुझे कहा गया था कि हमने यहाँ पे बात करनी है कि तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है। हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव सिर्फ एक ही है। हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव ये है कि कोई भी पाकिस्तानी दुनिया में जिस कोने के ऊपर हो, जब उससे पूछा जाए कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, तो वो सीना तान के कहे पाकिस्तान से। इस वक्त हुकूमत में और अपोजिशन में जो सबसे ज्यादा लड़ाई की बात है, जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर तनाज़ा है, उस तनाज़े में यह है कि वो कहते हैं कि 90 लाख पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर है वो वोट का हक नहीं रखता। हम कहते हैं वो हमसे ज्यादा हक रखता है। आज पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं, आज अगर 31 अरब डॉलर पाकिस्तान को ना भेजते तो आज पाकिस्तान की मईशत बैंकक्रप्ट हो चुकी होती, आज पाकिस्तान की हमारी कमर टूट चुकी होती। तो मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे पीछे खड़े हुए और आपने पाकिस्तान का हाथ पकड़ा। और आप यकीन कीजिए हम आपके एहसानमंद हैं।
ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور یہ بھی یقین رکھیے گا کہ ہم کسی بھی لالچ میں، کسی بھی حکومت میں اوورسیز پاکستانیز کے رائٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم لے کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان میں ووٹ ڈالنا اوورسیز پاکستانیز کا حق ہے، اور یہ حق انشاءاللہ تعالی عمران خان ان کو دلائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کو دلائے گی۔ اس لیے یہ لوگ خوفزدہ ہیں۔ اگر آپ نے اصل قومی سوچ کا اظہار دیکھنا ہے تو وہ اوورسیز پاکستانی کی سوچ ہے۔ آج عمران خان کیوں سب سے پاپولر لیڈر ہے اوورسیز میں؟ نواز شریف اور زرداری تو اس کے قریب بھی نہیں ہے۔ نواز شریف اور زرداری صاحب کے لیے تو پارک میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے آج کل۔ ہمیں کہہ رہے تھے، یہ جو مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ عمران خان باہر نکلو تو تمہیں پتا چلے، ہم تو باہر نکل کے لاکھوں کے اجتماعات سے بات کر رہے ہیں، عمران خان آپ نکل کے دکھاؤ۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے اوورسیز پاکستانیز ہمیشہ پریورٹی میں رہے ہیں۔ اس کنونشن میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک تاریخی خطاب کیا ہے، آئے اس کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ آپ کو ہم نے ووٹنگ رائٹ دلوایا، کیونکہ میرا ہمیشہ میں سمجھتا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارا اثاثہ ہیں، ان کو پاکستان کے اندر ان کی ووٹ بھی ہونا چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا ان کو الیکشن بھی لڑنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ ہمارے ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں، ملک ان کی ریمیٹنسز پہ چلتا ہے، ان کو کیوں نہیں شرکت کرنی چاہیے پاکستان کی پالیٹکس میں؟ اگر لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ان کو دیں ووٹ۔ اور دوسری چیز، میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اب ہم ابھی تک تو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، اب جو میں چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں انویسٹ کریں۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ جو بھی آپ جوائنٹ وینچر کریں گے پاکستانیوں کے ساتھ، یعنی اوورسیز پاکستانی جوائنٹ وینچر یہاں کریں گے، یا آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کریں گے، 5 سال تک آپ کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا۔ اور باقی سارے جتنے آپ کے پرابلمز، آپ کو وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ، پاور آف اٹرنی، وہ ہم نے آپ کی ڈیجیٹل کروا دی ہے، اور انشاءاللہ ہر وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا۔ میں نے اپنی مشنز کو کہہ دیا ہے، اپنے ایمبیسڈرز کو، کہ آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ آپ نے ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی زندگی آسان کرنی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے بجائے مشکلات کرنے کے لیے۔ یہ جو ہم نے 3.5 سال میں پاکستان کے لیے جو مشکل حالات میں ہم نے کیا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے 3.5 سال میں اتنا زیادہ کام نہیں کیا۔ اور میں سن لے ذرا، سب سے پہلے اب سنیں، کبھی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہ بڑھیں۔ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ ویلتھ کریشن ہی نہیں ہوتی جب تک ملک میں زیادہ ڈالرز نہ آئیں۔ ہماری ایکسپورٹس، اب سوچیں کہ پچھلے 10 سال میں ایکسپورٹس نہ بڑھنے کے برابر تھی، ہمارے سے سب آگے نکل گئے۔ پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ جو ابھی فگرز آ رہی ہیں، جو ہماری توقع تھی اس سے بھی زیادہ ایکسپورٹس ہو چکی ہے پاکستان کی۔ ریمیٹنسز آپ کی وجہ سے ریکارڈ ہوئی ہیں، ہم نے انسینٹیوز دیے لوگوں کو کہ بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے بھیجیں، وہ ریکارڈ ہوا ہے۔ پھر پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 6,000 ارب تک ٹیکس اکٹھا کر لیں گے، وہ ہم نے کیا ہے۔ 5.6% گروتھ ریٹ ہوئی، جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی وائس پریزیڈنٹ، اس نے کہا ہمیں حیرت ہے کہ پاکستان جس طرح اوپر گیا۔ بل گیٹس نے آ کے پاکستان کے ماڈل کی تعریف کی، اکانومسٹ نے پاکستان کو رکھا کہ انہوں نے جس طرح نکلے ہیں اس مشکل وقت سے، صرف 2 سالوں میں 75% انکریز آیا ہمارا آئی ٹی کے اندر، کیونکہ ہم نے پالیسیز چینج کر دی ہیں۔ کنسٹرکشن میں ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا، 1500 ارب روپیہ کبھی بھی اتنا زیادہ کنسٹرکشن میں جنریٹ نہیں ہوا جو ریلیٹڈ انڈسٹریز تھی۔
تو میں آج یہ جو ساری اپوزیشن کو چیلنج کرتا ہوں، کسی چیز میں ہمارا مقابلہ کرو، ہر چیز میں ہم تمہارے سے آگے ہیں۔ ویئرز، ابھی آپ نے سنا عمران خان صاحب کا خطاب کنونشن آف اوورسیز کے حوالے سے۔ یہ ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرا پروگرام اگلے ویک میں دیکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔